آفاقی دینا چاہتا ہوں اس مجلس کے حوالے سے۔ اس لیے کہ ذکر ہو رہا ہے سید الساجدین کا، ذکر ہو رہا ہے زین العابدین کا، تو ظاہر ہے اس مجلس میں عبادت کا ذکر ہونا چاہیے، سیدوں کا ذکر ہونا چاہیے، امام کی عظمت کا ذکر ہونا چاہیے۔ یقیناً یہ امام وہ ہے، میں بیان کرتا رہتا ہوں، عام حالت میں سجدہ کرنا آسان ہے، بہترین ماحول میں سجدہ کرنا آسان ہے، اے سی کے کمرے میں پنکھے کے نیچے بہترین جائے نماز بچھا کر پوری دنیا کی مشکلات سے دور ہو کر، غموں سے دور ہو کر سجدہ رب العزت کرنا بہت آسان ہے، لیکن جلے ہوئے خیموں پر سجدہ کرنا سید سجاد سے پوچھو۔ شام غریبان کا وہ منظر جو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، سامنے 72 لاشیں پڑی ہوئی ہو، باپ کا سر 8-9 کے نیزے پر بلند ہو، لیکن وہ سجاد سجدہ نہیں بولا، وہ سجاد نماز شب نہیں بولا۔ سجاد کی بات کیا ہے؟ وہ تو زمانے کا امام ہے، سجاد کی پھوپھی بھی جلے ہوئے خیموں میں نماز شب ادا کر رہی ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد کی ذات پر۔ آج میں شاید امام کی سیرت پر گفتگو نہ کر سکوں، آج ذرا عبادت کے حوالے سے گفتگو کرنے کا جی چاہ رہا ہے۔ عزیزان محترم، اگلی جو آگے انشاءاللہ امام بارگاہ میں مجالس ہوں گی، وہاں پر مولا کی سیرت کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ یقیناً عبادت کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اے پیغمبر تمہیں اپنے رب کی تسبیح کیا کرو۔ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اے پیغمبر تو سجدے کرنے والوں میں ہو جاؤ۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، یہاں تک یقین آ جائے۔ اب یقین سے مراد وہ عین الیقین ہو، علم الیقین ہو، یا جو بھی ہو، یہاں تک مفسرین نے بیان کیا ہے یہاں یقین سے مراد ہو سکتا ہے موت ہو انسان کے، جب تک سانسوں میں سانسیں ہو اس وقت تک رب ذوالجلال کی عبادت کیا کرو۔ مولا متقیان امیر المومنین کی عبادت کا کیا کہنا؟ ایک جنگ میں گئے، تیر لگا، نکالنے کی کوشش کی، نہیں نکلا، چاہنے والوں نے کہا روک دو، علی جب نماز میں جائیں گے تو تیر نکال لینا، اس لیے کہ جب علی نماز میں ہوتے ہیں تو دنیا میں نہیں ہوتے، بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوتے ہیں۔ مولا عبادت گزاروں کی 3 قسمیں بیان کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ کے الفاظ ہے ان قوما عبدوا اللہ خوفا للنار فهو عبادت العبید، وان قوما عبدوا اللہ حبا للجنت فهو عبادت التجار، وان قوما عبدوا عباد اللہ حقا للعبادہ فهو عبادت الاحرار۔ کائنات میں 3 قسم کے لوگ عبادت کیا کرتے ہیں۔ پریشان تو نہیں ہو؟ ایک ایسی قوم ہے جو عبادت کرتی ہے، میں عبادت کا بھی ترجمہ میں نہیں کیا، عبادت سے مراد کیا ہے؟ عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، عبادت صرف روزے کا نام نہیں ہے، عبادت صرف حج کا نام نہیں۔ آ رہا ہوں انشاءاللہ، آ رہا ہوں۔ اگر آپ کی سماعتیں میرے ساتھ رہی تو، اگر آپ کی سماعتیں نہ رہی تو میں پھر ظاہر ہے مختصر کر لوں گا۔ مولا متقیان نے عابد عبادت کرنے والوں کی 3 قسمیں بیان کی۔ ایک وہ ہے جو عبادت کرتے ہیں جہنم کی آگ
غلاموں کی عبادت ہے۔ جملہ اضافہ کروں، جملہ اضافہ کر ناراض تو نہیں ہو جاؤ گے؟ ہم تو اس خوف سے بھی نہیں کرتے یار مرنا بھی ہے، سوچا لوگوں نے؟ اگر لوگوں نے مرنے کا سوچا ہوتا تو شاید کسی سے نماز قضا نہ ہو۔ آج طرف گفتگو جس سے کہ سجاد کا ذکر ہو اور عبادت کا ذکر نہ ہو ممکن نہیں ہے، ہم یہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ ایک قوم عبادت کرتی ہے، قوم سے رب کوئی ہمارا یہ قومیں نہیں ہے، یعنی ایک گروہ عبادت کرتی ہے جہنم کے خوف سے، فَهُوَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ، یہ غلاموں کی عبادت ہے، ڈر کی وجہ سے۔ ایک قوم ایسی ہے، ایک گروہ ایسا ہے جو عبادت کرتی ہے جنت کے لالچ میں، عبادت کروں تو جنت مل جائے۔ کہتے یہ عبادت تجار ہے، تجارت کی عبادت ہے، کچھ لینا ہے کچھ دینا ہے، نماز دے رہا ہوں جنت دے رہا ہوں، حالانکہ ان کو یہ معلوم نہیں ہے جتنی بھی عبادتیں کرو گے جب تک دل میں علی کی محبت نہ ہوگی کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اگر وہ حدیث بیان کروں تو پھر طولانی ہو جائے گی گفتگو، نہیں بیان کر رہا، لیکن ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ کو حق عبادت سمجھ کے۔ اے اللہ تو معبود ہے، تیرا حق ہم پر یہ ہے کہ تو نے ہمیں خلق کر لیا ہے اور ہمارے خلق کا مقصد عبادت یہ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے اللہ ہمیں پیدا نہیں کیا ہے، تو حق عبادت ہے اس لیے عبادت کرتے ہیں، تجھے عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت میرے لیے ہے تاکہ مجھے تیری بندگی حاصل ہو سکے۔ اب بتاؤ، سینے پہ ہاتھ رکھ کے اپنے گناہگاروں کو کھول کر اپنے آپ سے پوچھو، آئے ہم ان تینوں میں سے کسی گروہ میں شامل ہیں؟ آ رہا ہوں عجیب گفتگو ہے آج کی۔ ایک دم حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا نبی ہے، گفتگو کرتا ہے اللہ سے جا کے کوہ طور پہ، یہی ہے نا لقب ہی کلیم اللہ۔ ایک دفعہ جا رہا ہے، ایک شخص راستے میں ملا، کہتا ہے یار میرا اپنے اللہ کو ایک پیغام پہنچا۔ اچھا یہ کہانی 100% ہمارے معاشرے میں صدق آ رہی ہے۔ کہا کہ جی کیا؟ کہتا جا کے خدا سے کہہ دو، اے اللہ میں تیری عبادت نہیں کرتا، میں تیری فرمان برداری نہیں کرتا، میں گناہ پہ گناہ کرتا ہوں، پھر بھی تیری نعمتیں مجھے مل رہی ہے۔ میں آج نماز روزے کی بات ہی نہیں کر رہا، میں ایک مطلق عبادت کی بات کر رہا ہوں کہ جا کے بتا دو اللہ کو، میرا پیغام پہنچا دو اللہ کو۔ بہت سے لوگ جری ہوتے ہیں، جرأتمند ہوتے ہیں، ایسی ایسی بات کبھی ہم سے بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں، احترام کا بھی خیال نہیں رکھتے، یا سامنے والا آدمی کیسا ہے۔ جی ہم بھی اس منظر سے گزرے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، ہم تو اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں جس پر کیا فرق پڑتا ہے، کہنے والے کہتے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ موسیٰ ہے، نبی ہے اللہ کا، چلا گیا کوہ طور،
توجہ چاہتے ہو ذرا محترم، شاید آج کی مجلس کا خلاصہ یہ واقعہ ہو اور لے کر اٹھے آج کی اس مجلس سے کوئی پیغام. چلا گیا کوہ طور میں گیا، لیکن موسیٰ کو شرم آئی، حیا آیا. یعنی میں اللہ سے کیسے بات کروں؟ یعنی ایسا جری آدمی جو اللہ کو تڑی دے رہا ہے، تڑی دے رہا ہے نا اللہ کو. اے اللہ دیکھو میں تمہاری عبادت نہیں کرتا، میں تیری اطاعت نہیں کرتا، پھر بھی میرے اوپر نعمتوں کی کثرت ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ کی عبادت کے نعمتوں کے ساتھ کوئی تعلق. ایسا جرأت مند آدمی دیکھا ہے؟ لیکن موسیٰ ہے اللہ کی معرفت جانتا، شرم آئی، اللہ سے گفتگو نہیں کی، پیغام نہیں پہنچا. اللہ اکبر. یہ ہے رب. واپس پلٹ کے آ رہا تھا جب اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ تو نے میرے بندے کا پیغام نہیں پہنچایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک دفعہ موسیٰ کہتا یا اللہ مجھے شرم و حیا آئی کہ ایسے میں کیسے جرأت کروں آپ کے سامنے، کیسے میں تڑی دے دوں کہ میں تیری اطاعت نہیں کرتا، میں تیری عبادت نہیں کرتا، میں تمہارے سامنے سر و سجود نہیں کرتا، میں نماز نہیں پڑھتا، میں روزہ نہیں رکھتا، میں حج نہیں کرتا، لیکن پھر بھی مجھ پر نعمتیں ہی نعمتیں آپ دیتے جا رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ نعمتوں کا تعلق عبادت سے نہیں ہے، عبادت کوئی اور چیز ہے، نعمت کوئی اور چیز ہے. اور 100% معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں، آج کا معاشرہ بھی یہی سمجھتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے. آج ہمارا معاشرہ کیوں انحطاط کی طرف جا رہا ہے؟ کون سا دن ہے جس دن اس معاشرے میں ریپ نہیں ہو رہے؟ کس وجہ سے ہے؟ اللہ سے دوری کی وجہ سے، عبادت سے دوری کی وجہ ہے. یہ کہ اللہ نے تجھے نعمت دولت دی، دولت کوئی نعمت نہیں عزیزان محترم. اگر نعمت ہوتی تو سب سے زیادہ مولا متقیان کو مل جاتی. محمد والے محمد صلی اللہ. آج کا پیغام خطرناک ہے اور 100% ہم میں سے ہر ایک پر یہ واقعہ فٹ آ رہا ہے. بارگاہ خداوندی سے آواز آتی ہے، پیغام کیوں نہیں پہنچایا موسیٰ؟ کہا یا اللہ شرم آ رہی ہے، حیا آ رہی ہے کہ آپ سے میں کیسی جرأت میں یہ بات کروں کہ آپ کی عبادت نہیں کرتا. یعنی جیسے کہ نعوذ باللہ مثال دے دوں، نوکر جو ہے آقا کو کیا کرو کھڑی دے رہا ہوں، دیکھو میں تمہاری تنخواہ بھی لے رہا ہوں، تمہارے گھر سے کھا بھی رہا ہوں، پی بھی رہا ہوں، لیکن میں تمہارا کام نہیں کرتا، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ رہا. آواز قدرت آتی ہے. یہ پیغام آج کی پوری تقریر کا خلاصہ. آواز قدرت آتی ہے، رب العزت کی طرف سے آواز آتی ہے، موسیٰ جا کے کہو اس سے میں نے اپنی سب سے بڑی نعمت چھین لی ہے. ہم نے نعمت کیا سمجھا ہوا؟ بہت بڑا مکان ہو نعمت ہے نہیں. عزیزان محترم، بڑی گاڑی ہے. مثال دیتے ہوئے شرم آتی ہے، خوبصورت بیوی کا ملنا ہے، یقیناً نعمتیں ہیں. لیکن مولا متقیان جب قبرستان سے گزر رہے تھے تو کیا فرمایا؟ امت دوار قد سکنت، جو گھر تو نے بہت عالیشان طریقے سے نہ جانے کیسے کیسے ماربل لگا دیے تھے، حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر، اس پہ تو کوئی اور آ کے ٹھہرے. معاشرے کی ستم ظریفی یا عزیزان، باپ کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں بیٹے، کب سانس اکھڑ جائے اور ہم جائیداد کو بٹوارا کر دیں. اموال قد قسمت
جس مال و دولت کو تو نے جمع کے کر لیا اچھی بات حلال طریقے سے کرے. مولانا متقیان کے جملے میرے نہیں ہے، آپ مجھ پر اعتراض نہیں کر سکتے، نہج البلاغہ کے جملات ہے. جو مال تو نے جمع ہے، دولت کو تو سمجھتے عزت ہے، وہ تو تمہارے مرنے کا انتظار ہو رہا. آج کل تو مرنے کا بھی نہیں، جب آئی سی یو میں باپ پہنچتا ہے نا، ہمارے پاس کیس آتے رہتے ہیں، ادھر سے ڈاکومنٹ بنانے شروع ہو جاتے ہیں، وراثت تقسیم. باپ کے جنازے سے پہلے وراثت میں لڑائی اور جھگڑے. وکیل صاحب اگلے دن ہی میں نے وصیت نامہ بنوایا جی. اما الزواج. اچھا میرے موضوع نہیں تھے، بیچ میں بات آ گئی. لیکن وہ بیوی جس پر تو مر مٹتا تھا، جس کی ہر فرمائش پر تیار تھا، بیوی کی وجہ سے بائی سے تعلقات ختم. ساس کو گھر سے نکال دیا، بیوی نے کہا نہیں تمہاری ماں کے سامنے زندگی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے بھائی، اس گھر میں فلان فرنیچر آیا ہے. میں تو ایک جملہ کہتا ہوں، آج ہمارے معاشرے میں کرپشن کی بنیادی وجہ خاتون گھر کھانا ہے. اس کی اتنی فرمائشیں ہوتی ہے کہ سرنڈر ہو جاتا بندہ اس کے سامنے. ٹھیک ہے بھائی، عزت اپنی جگہ پر عزیزان. یہ نہیں کہ میں نے کہا کہ بیوی کی توہین کرے، نعوذ باللہ. یہ ایک موضوع ہے، شاید میں گفتگو کروں کہ سب سے زیادہ آپ کو عزت بیوی اور گھر والوں کو دینا. میں اس کے اندر نہیں جا رہا ہوں، لیکن مولا کا یہ فرمان اما الزواج قد نکحت، وہ بیوی جس کے لیے تو تیار ہو جاتا تھا ہر حرام حلال کے لیے، جان لو کہ عدت پورے ہونے کے انتظار کر رہی تھی، کسی اور سے نکاح کر رہی تھی. کیا رہے گا؟ بھئی مجالس کا مقصد ہی یہی عزیزان ہے. مولا سجاد کا پیغام یہی ہے. بارگاہ خداوندی سے آواز آتی ہے، اے موسیٰ بتا دینا اس سے میں نے بہت بڑی نعمت چھینی ہے. ایک دم موسیٰ بھی پریشان ہوا کہ اللہ نے تو پوری دنیا کی نعمتیں اسے دی ہوئی ہے، دولت میں یہ جو ڈوبا ہوا ہے، عزت ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے، پھر آپ کہہ رہے کہ میں نے اس سے نعمت، سب سے بڑی نعمت چھین لی. بس عزیزان محترم، جملہ کہہ کے میں آگے بڑھوں، کہتے میں نے اس سے سب سے بڑی نعمت، وہ لذت عبادت ہے، میں نے اس سے چھین لیا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. پیچھے اور پریشان ہو، صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. تھوڑی وضاحت کروں لذت عبادت کی. چاہتا ہوں نماز پڑھوں، کھڑا ہو رہا نہیں چاہتا. آج ماشاءاللہ کتنا بڑا مجمع ہے. آج رات آپ کا امتحان ہے. عزاداری نہ جانے کب تک ہوتی رہے گی، پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگوں کو توفیق ہوگی نماز فجر پڑھنے کی. نہیں مولانا آج تو ویکنڈ ہے، آج تو سنڈے ہے. اور کراچی والے تو نہیں جائیں گے مسجد میں، دل نہیں لگتا. قرآن کھولنے کی کوشش کرتا ہوں، دل نہیں لگتا. بولے یار یہ مولانا لمبی نمازیں پڑھاتا ہے. جی نماز شکل میں بات ہی نہیں کر رہا بھی. کیا فضیلت ہے، کیا برکات ہے، میں اس کے لئے جا ہی نہیں رہا.
نماز پہ دل نہیں لگتا، قرآن کی تلاوت پہ دل نہیں لگتا، معاشرے میں آدھے سے زیادہ روزہ نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ سب گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہارون رشید کا ایک خاص بندہ ہے، پھر موضوع میں تھوڑا ہٹ رہا ہوں، اس نے اپنے مشیر کو بلایا، میرے پاس آ جاؤ۔ چلا گیا، رمضان کا مہینہ تھا، دیکھا کہ دسترخوان بچھایا کھا رہا۔ کیا بندے خدا رمضان ہو تو دسترخوان بچھا کے کھا رہے ہو؟ کہتے ہیں مجھ سے اتنے گناہ ہو چکے ہیں، اب شاید میری مغفرت ہی نہ ہو۔ میں اس واقعے کی طرف نہیں جاؤں گا، پھر لمبی ہو جائے گی گفتگو۔ یہ یقیناً ہے عزیزان، جو ہم عبادت سے دور ہو رہے ہیں، سجاد کی زندگی بتا رہا ہوں، پیغام مولا سجاد۔ گناہ اتنا کر چکا بندے خدا، اب اس کی بات اصلاً عبادت کی طرف توجہ نہیں۔ پھر ہم کیسے کہیں گے ہمارا امام کا لقب زین العابدین ہے؟ ہم زندگی بھر سجدہ بھی نہ کریں اور کہیں ہمارا امام زین العابدین ہے۔ ہم کیسے کہیں سید الساجدین اور ہم اس امام کے ماننے والے ہو جائیں؟ یہ ممکن نہیں عزیزان محترم۔ اپنی خرابی ڈھونڈ لے، آج اس مجلس سے تعہد کر کے اٹھے، مجھ سے نہیں، میں کچھ نہیں ہوں، میں تو اس در کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے خاک پاک کے برابر بھی نہیں۔ آج مولا سجاد سے وعدہ کر کے اٹھے۔ ہمارے علم منطق میں ایک اصول ہے اور ہمارے معاشرے میں بھی ایک چیز چلتی ہے، دوست کا دوست نہیں بھائی، دوست کا دوست دوست، آپ فوراً دشمن پہ نہ پہنچ جائے گا۔ ایک مولانا نے بہت اچھی زبردست مثال دی، محبوب کی چیز، محبوب کی پسندیدہ چیز آپ کے لیے پسندیدہ، یہی ہے نا؟ آپ کا جو محبوب ہے اس کی پسندیدہ چیز آپ کے لیے بھی۔ بھائی چھوٹی سی مثال بچوں کی لے لے یار، جو کھلاڑی اس کو پسند ہے اسی کی شرٹ پہنتا ہے۔ پتہ ہے کربلا کب ہونی تھی؟ کربلا 10 محرم کو نہیں ہونی تھی، کربلا ہونی تھی 9 محرم۔ عمر سعد نے پہلا تیر 9 محرم کو چلایا۔ جملہ کہہ دوں، لیکن امام کو عبادت سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی، جملہ بہت تاریخی جملہ ہے کہ جس امام نے عبادت کی خاطر ایک رات مانگی ہو، رات کس کے ذریعے سے مانگی؟ کائنات کا غیرت مند ترین میں تو غیرت کی انتہا علمدار عباس پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو کہاں بھیج رہا ہے؟ آج میں مصائب بھی مولا عباس ہی کی پڑھ لوں گا۔ کائنات کا بے غیرت ترین فرد، ہمارے معاشرے میں یہی کہا جاتا ہے نا، کبھی غیرت مند کو کسی بے غیرت کے سامنے اللہ محتاج نہ کرے۔ عباس شاید امام کا حکم نہ ہوتا تو کبھی نہ جاتا، مجھ جیسا غیرت مند انسان اس بے غیرت کے سامنے کہا، عباس میرا حکم ہے، جا کے ملعون سے کہہ دینا میرا مولا عبادت سے بڑی محبت کرتا ہے، ہمیں ایک رات اللہ کی بارگاہ میں سجدہ و سجود اور عبادت رکوع کرنے کی اجازت دی جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ عبادت سمجھنا تو کربلا چلے نا، کربلا میں جہاں ہر ماں نے اپنے بچے کو تیار کر لیا، وہاں ہر
خیمے سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے، ہر خیمے سے تسبیح و تحلیل کی آواز آ رہی ہے۔ عبادت سمجھنا ہے کربلا چلا۔ اللہ اکبر۔ تو جملہ کہہ دوں، چند مسائل کی طرح چلا، میرا موضوع شروع ہی نہیں ہوا۔ عبادت دیکھنی ہے نا، کربلا چلے۔ آج بھی ہمارا سنت ہی ہے، صبح عاشور آذان علی اکبر دی جاتی ہے۔ حسین نے لشکر یزید کو بتا دیا ہم کوئی اور نہیں ہے، میرے ساتھ ایسا جوان ہے، شاید اس جوان کی آواز لہجہ رسول سن کر ان میں کوئی تبدیلی آ جائے، لیکن پھر وہی جملہ ان کے ذہنوں میں کوئی تبدیلی نہیں۔ یہ ہے کربلا۔ آج جب بھی آذان کی صدا بلند ہوتی ہے، کربلا یاد کر لو، جس نے آذان علی اکبر کے ذریعے سے مینار آذان سے اللہ اکبر کی آذان اگر آئے۔ چلے عزیزان محترم، ذرا گفتگو کو اور تھوڑا بڑھا دوں، زیادہ زحمت نہیں دے رہا ہوں، لیکن ظاہر ہمارا ایمان کا حصہ ہے فضائل اہل بیت، پیغام دینا ہے۔ میں نے اول گفتگو میں کہا کہ عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، عبادت صرف روزے کا نام نہیں ہے۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے 4 اور طریقے بتا دیے، اور ان 4 میں پیغام ہے، لیکن میں ان پیغاموں کے در نہیں جاؤں گا، خلاصہ بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ عبادت صرف قصد قربت کا نام نہیں ہے، قربتاً اللہ کا نام نہیں ہے۔ النظر الی العالم عبادہ، عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت۔ النظر الی وجہ الوالدین بالرأفۃ والرحمۃ عبادہ، والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، لیکن غصے سے نہیں، ڈانٹ کے نہیں۔ اس دن کیا قیامت ہوگی اس باپ پر جب بیٹا اعلیٰ عہدے پہ پہنچا ہو، باپ ریٹائر ہو چکا ہو، ہاتھ میں کچھ نہ ہو، باپ بیٹے کو دیکھ کر خوف کھاتا ہو۔ معاشرے میں ہے، کہتے میں تو بات کر نہیں سکتا بیٹا سے، وہ تو غصے میں آ جاتا ہے۔ جی میں اس کے در جا ہی نہیں رہا ہوں، موضوع کے در جا ہی نہیں رہا، والدین کی طرف وہ ماں۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ کا پھر مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے۔ موسیٰ کہتا یا اللہ، قیامت میں میرا جنت میں ہم نشین کون ہوگا؟ آواز قدرت آتی ہے، فلان قصاب تمہارا ہم نشین ہوگا۔ میں اس پہ نہیں جا رہا، صرف ماں کا احترام۔ انشاءاللہ اثار ثواب کی مجلس امام بارگاہ حسینی میں پڑھ لوں گا، وہاں پر بیان کروں گا انشاءاللہ یہ پورا موضوع تفصیل کے ساتھ، لیکن آج یہاں پیغام دینا ہے۔ النظر الی العالم عبادہ، النظر الی وجہ الوالدین بالرأفۃ والرحمۃ عبادہ، النظر الی الکعبۃ عبادہ۔ کعبے کی 120 فضیلتیں ہیں، شاہی تشریف فرما ہے، جنہوں نے حج کیا، عمرہ کے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جنہیں ابھی تک نصیب نہ ہو اللہ ان کو نصیب فرمائے۔ کعبے کی 120 فضیلتیں ہیں،
60 فضیلتیں طواف کرنے کے ہیں، 40 فضیلتیں طواف کرتے کرتے تھک جائے تو آپ نمازیں پڑھنا شروع کریں۔ 40 فضیلتیں نماز کے لیے ہیں، جب نماز بھی پڑھتا پڑھتا بندہ تھک جائے، بیٹھ جائے، کعبے کو دیکھتا رہے، 20 فضیلتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ النظر الى المصحف عبادت، قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ پڑھنا نہیں آتا نا، کوئی بات نہیں، قرآن کے حروف کو دیکھتے رہو۔ یہ 4 فضیلتیں ہو گئی، ہوئی نہیں؟ اچھا، جیسے حضرت موسیٰ سے سوال کرنے والے لوگ تھے، پیغمبر سے بھی سوال کرنے والے تھے، آ کے سوال کرتے یا رسول اللہ آپ نے 4 فضیلتیں بہت کمال کی بتا دی۔ اب توجہ چاہتا ہوں پیچھے والوں سے جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے دعا لینے کی کوشش کر لوں گا کہ یا رسول اللہ یہ 4 فضیلتیں ہر شخص کو ممکن نہیں ہے، کیا کرے گا؟ کہیں یہ 4 فضیلتیں جمع ہو سکتی ہے؟ ایک دفعہ بارگاہ رسالت سے آواز آتی ہے، النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو یہ 4 فضیلتیں حاصل ہو جائیں گی۔ اب تو بنتا ہے سوال کرنے کا، بھائی کوئی کعبہ نہ پہنچے، اچھا پھر دلیل مانگی۔ خطرناک لوگ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہم سے بھی مجلس کے بعد کہتے مولانا فلان روایت کا حوالہ چاہیے، حق بنتا ہے۔ اس مکتب کی خصوصیت گزشتہ مجلس میں بیان کر چکا ہوں۔ اس مکتب کی خصوصیت ہے کہ ثواب کا کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی کسی پر پابندی نہیں ہے، کر لے، ہمارے مکتب سے ہٹ کر بھی کر لو۔ باقی دلیل چاہیے یا رسول اللہ کہ 4 فضیلتیں کیسے جمع ہو گئے، وہ بھی آپ کی روایت، آپ کی حدیث، ہم کسی اور کو تو مانتے نہیں ہیں۔ اچھا کوئی بات نہیں ہے، کیا کہ 4 کے لیے حدیث رسول اکرم کی بارگاہ سے نظر ہو رہی ہے۔ دیکھو میں نے کہا کہ النظر الی العالم عبادت، عالم کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ رسول کا فرمان ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علم اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک علی کے در پر نہیں آ جاؤ گے۔ بیچ میں لطیفہ بھی بیان کروں، تھک گئے آپ لوگ۔ ایک ملا کا ملنگ سے مقابلہ ہو، اچھا علمی گفتگو بھی نہیں ہے اور کوئی روایت بھی نہیں ہے، حدیث صرف لطیفہ کہہ رہا ہوں۔ کہنے لگا اے ملنگ تم لوگ علی کے بڑے فضائل بیان کرتے ہو، بہت بیان کرتے ہو، حالانکہ وہ نہیں جانتا۔ بہت ایک لطیف نکتہ کہ ہمارے برادران اہل سنت سے ایک سوال صرف یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم علی کی فضیلت بیان زیادہ نہیں کرتے، جتنا مقام ہے اتنا بیان کرتے۔ رسول نے دیا ہوا مقام ہم نے نہیں دیا۔ ملنگ کہتا ہے کہ ذرا یہ بتائے کہ رسول پر تو جبرائیل امین نازل ہوتے رہے، کبھی علی کے پاس بھی آیا ہے؟ ملنگ نے پلٹ کے پوچھا بتاؤ، اچھا یہ علمی کو استدلال نہیں، آپ اس کو دلیل بنا کے پیش نہیں کرنا، صرف آپ کے لیے مزاح کے طور پر تھوڑا سا، تاکہ آپ تھوڑے سے زیادہ سن کر پریشان ہوئے تو آپ کی پریشانی کو دور کرنے کے بیان کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ بولو کہ رسول پر جبرائیل کتنی دفعہ نازل ہوا؟
بس اس نے کہا وہ 400 مرتبہ. تو فوراً ملک نے کہا اس کا مطلب یہ کہ پیغمبر پر جبرائیل امین علی پر 800 مرتبہ نازل ہوا ہے. اس نے کہا یہ کیا بات کی تو نے؟ پھر تو نے غلو کر لیا, تو نے پھر حد سے علی کو زیادہ بڑھایا. کہا تو میں نے بڑھایا نہیں ہے, رسول کا فرمان ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها. یقیناً جبرائیل ایک مرتبہ دروازے سے آیا ہوگا, ایک مرتبہ دروازے سے نکلا ہوگا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یہ صرف لطیفے کے اندر رکھنا, دلیل نہیں بنا اس کو. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ٹھیک ہے جی, یہ تو ہو گیا عالم کی بات. کہ والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ رسول ختم مرتبت کا فرمان ہے انا و علی ابوا هذه الامہ. میں اور علی دونوں اس امت کے باب ہیں, نسل ہم ہی سے چلی ہے. النظر الى القرآن عبادہ. رسول اکرم کا ارشاد ہے علی مع القرآن والقرآن. بس توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم. ایک دفعہ کہا کہ النظر الى الکعبۃ عبادہ. کہا کہ رسول کی حدیث ہے یا علی مثلک مثل الکعبہ. اے علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے. جب تک کعبے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتا نماز قبول نہیں ہے, اور جب تک دل میں علی کی محبت نہ ہو عبادت قبول نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بات روک دو, یہاں کے بڑھائیں. آپ سے دعا لینے کے 2 جملے اور, پھر اعتراض کرنے والے اعتراض کریں. جیسے میں نے گزشتہ مجلس میں ایک اعتراض کیا تھا, بھئی علی کی اس فضیلت سے, حسین کی اس فضیلت سے ہم کیا کریں جو کربلا کے ساتھ مخصوص ہو. آپ کے سوال کرنے والوں نے سوال کیا یا رسول اللہ, یہ جو آپ نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ, یہ تو عبادت ان لوگوں کے لیے جو علی کے زمانے میں ہوں گے, جو آئندہ آئیں گے, قیامت تک کی نسلیں آئیں گی. اس لیے ان تمام کی عبادتوں کی ضمانت علی ہے. ہمارے جانے قربان ہو, ہم رسول سے ہٹ کر گفتگو کرتے ہی نہیں ہے. وہ رسول جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کی منزل پر یقیناً اللہ نے وہ عظمت عطا کی ہے. ایک دفعہ گھبرانا نہیں, اگر چہرہ دیکھنا ممکن نہیں ہے تو ذکر علی عبادہ. عبادت کرنا, ذکر علی کرنا عبادت ہے. ہم یہاں اگر بیٹھ کر علی کا ذکر کرتے ہیں تو رسول کا ہی فرمان ہے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ. اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. علی کا ذکر میرا ذکر ہے, میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے, اللہ کا ذکر عین عبادت ہے. اعتراض کرنے والا پھر بھی نہیں رک رہا. اچھی حقیقت ہے, کوئی ڈرامے یا نعوذ باللہ کوئی لطیفہ نہیں, حقیقت ہے. کہ مولا آپ نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. علی کی فضیلت ذکر علی عبادہ بہت بڑی بات ہے. کہا کہ مولا یا رسول اللہ ایک زمانہ آ سکتا ہے کہ علی کے ذکر پر پابندی ہو, کیا پھر علی کی فضیلت سے محروم رہیں گے؟ ہم
ہماری جانب قربان ہو رسول اعظم پر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہا نہیں کہیں پر آپ علی کا ذکر نہیں کر سکے، مایوس نہیں ہو۔ اس سال ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی دبئی کے 2 جوان بھائیوں کی، جو سوشل میڈیا سے زیادہ وابستہ ہے۔ مجالس ممکن نہیں، پابندی ہے، 2 بھائی بیٹھ کر اپنے کمرے پر مولا حسین کی عزاداری کر رہے ہیں۔ جی یہ وہ عزاداری ہے۔ ایک دفعہ کہا کہ ممکن نہیں ہے علی کا ذکر، دشمنان اہل بیت زیادہ ہو کیا کرے، گھبرانا نہیں۔ علی قیامت تک کا امام ہے، قیامت میں بھی امام ہے، قیامت کے بعد بھی امام ہے۔ کیا کریں گے؟ علی دیکھ بھی نہیں سکتے علی کو، علی کا ذکر بھی ممکن نہیں ہے، گھبرانا نہیں۔ اللہ نے علی کو اتنا مقام دے دیا ہے، پوری دنیا چاہے مقام کم کرے، علی کا مقام کم نہیں ہو سکتا۔ کہ حب علی عبادہ، علی کی محبت دل میں ہونا عبادت ہے۔ جی تو چاہ رہا تھا کچھ اور پڑھ لوں لیکن روک رہا ہوں۔ عزیزان، جب علی کا اتنا مقام ہو تو جسے علی نے دعائی مانگ کے لیا ہو اللہ سے، پہلے فضیلت کا جملہ بیان کروں۔ ایک مومنہ کربلا گئی۔ اچھا، مولا ابوالفضل عباس کا روزہ، بڑے آقا چھوٹے آقا، اور عجیب آپ ایک لطف کی بات بتا دوں، جتنا صفا اور مروے کا فاصلہ ہے وہی بین الحرمین کا فاصلہ ہے۔ اچھا پتہ، بہت سے لوگ مولا ابوالفضل عباس کے روزے کم جاتے ہیں۔ ابوالفضل کے اتنی جرأت ہیں کہ کہیں کوئی مجھ سے کوتاہی نہ ہو جائے۔ معظمہ گئی، ایک مومنہ گئی، ایک دفعہ گئی کربلا میں مولا حسین کی زیارت پر، عباس کی زیارت پر۔ اس کے بعد ظاہر بوڑھی تھی، مولا حسین کے روزے پر زیارت کرتی رہی، صبح گئی، شام کو گئی، دوپہر کو گئی، آتی رہی۔ کرتے کرتے 8-10 دن گزرے تھے کہ رات کو خواب میں دیکھا جنت کا منظر ہے، تخت پر شہزادی تشریف فرما ہے، اور کنیز مجمع میں بیٹھی ہوئی خواتین کو حوض کوثر پلا رہی۔ پلاتے 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 جب میری باری آئی، کہنا اسے نہیں پلانا، میں نے ہاتھ چھوڑ کر کہا بی بی کوئی مجھ سے خطا ہو گئی ہے، مجھ سے کوئی کمی ہو گئی ہے؟ ہاں تجھ سے کمی یہ ہوئے کہ تو میرے بیٹے کی زیارت نہیں کرتی ہے۔ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتی ہے بی بی میں تو صبح بھی جاتی ہوں، دوپہر کو بھی جاتی ہوں، شام کو بھی جاتی ہوں، ہر روز جاتی، کہتی نہیں میری مراد میرا مولا حسین نہیں ہے، میرا بیٹا باب الحوائج عباس علمدار ہے۔ یہی خواب ایک ذاکر، ایک عالم کو خواب میں بیوی آتی ہے، فرماتی ہے اے عالم میں تجھ سے ناراض ہوں۔ کہا بی بی کیا میں نے کوئی غلط مسائل پڑھ لی ہے، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے؟ کہا کوتاہی نہیں ہوئی ہے، تو میرے مولا عباس بیٹے کے مصائب کم پڑھتے ہو؟ کہا بی بی پڑھتا تو ہو۔ کہا نہیں وہ مصائب نہیں پڑھتے، جب عباس کے بازو قلم ہوئے، ایک ملعون نے تیر مارا، سینے میں لگا
ذوالجناب ہے۔ ایک دفعہ پیچھے سے کسی ملعون نے گرز کا مارنا تھا، عباس گھوڑے پہ نہ سنبھل سکے۔ بس میرا سوال یہ ہے، ہر شہید جب گھوڑے سے اترا تو ہاتھوں کے سہارے عباس علمدار، بس میں کہوں کبھی بھی میں ایک سوال کر سکتا ہوں، یہ عباس ہے، میدان جنگ میں ہے، مرد ہے، بہادر ہے، شجاع ہے۔ ذرا 11 محرم جب کاروان کو مقتل سے گزارا گیا، زینب کے ہاتھ پسے گردن باندھے گئے، ایک دم زینب کو اپنا بھیا کا لاشا اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا۔ اجرکم اللہ، نہ جانے کس حال میں گرایا۔ بس آخری جملہ، عباس کربلا کی زمین پر آ گئے، مولا کو پکارا، السلام علیکہ یا مولا، مولا آخری سلام قبول کر لینا۔ عباس کے سرانے پہنچے، کیا دیکھا؟ ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے۔ کہہ رہا مولا ایک تمنا رہ گئی ہے، جب اس دنیا میں آیا تھا آپ کی زیارت کی تھی، اس دنیا سے جا رہا ہوں، تمنا یہی ہے زیارت کر لو، مگر میں کیا کروں؟ ایک آنکھ میں خون ہے، ایک آنکھ میں تیر ہے۔ مولا اگر بازو سلامت ہوتے تو یہ زحمت بھی نہ دیتا۔ بس کھول دی آنکھیں، زیارت کر لی۔ بس آخری جملہ، التماس سے دعا، باب الحوائج کے مصائب ہے، جو حاجتیں رکھتے ہیں مانگ لینا۔ اب عباس کے مخاطب ہے کہ مولا فرماتے عباس اب میری بھی ایک تمنا ہے، زندگی بھر کبھی آقا کہا، کبھی مولا کہا، ذرا بھائی کہہ کے پکارو۔ ایک دفعہ مدینے کا رخ گیا، اماں ام البرین، عجب نہیں ہے کوئی غبار اٹھا ہوگا، ایک برقع پوش خاتون آئی ہوگی، کہا ہوگا عباس مجھے اماں کہو، حسین کو بھائی، حسین کو بھائی۔